صحیحین میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ جن اور شیاطین اب اوپر چڑھنے سے روک دیے گئے، ٹوٹنے والے ستاروں کی بھرمار ہو گئی۔ کاہنوں اور عاملوں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور ان باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس آسمانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں کی محفلوں میں حیرت پیدا کر دی۔ سب نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ دنیا کی ہر سمت کو انہوں نے چھان ڈالا۔ اس پر چند سال گزر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے قبائل میں دورے کر رہے تھے اور اسی تقریب سے عکاظ کے میلے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت مقام نخلا میں قیام ہوا۔ صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور قرآن مجید کی آیتیں جہر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا جو تفتیش حال کے لیے تہامہ کی طرف آئی تھی اس مقام پر گزر ہوا۔ اس نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی تو یک بار پکار اٹھی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درخشاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئی اور ان کو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت سنائی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ سورہ جن۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ کو بذریعہ وحی خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب کتاب الہی سنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ خداوند تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی لڑکا ہے۔ ہم میں سے کچھ بیوقوف خدا پر بہت دور از عقل الزام قائم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر جھوٹا الزام نہیں قائم کر سکتا۔
انسانوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو انہی نے ان کو اور زیادہ گمراہ کر دیا۔ انسان بھی ہماری ہی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اب خدا کوئی پیغمبر نہ بھیجے گا۔ ہم نے آسمان کو خوب ٹٹولا تو ہم نے پایا کہ وہ نگہبانوں سے اور ٹوٹنے والے تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم پہلے اس آسمان کی بعض نشست گاہوں میں سننے کو بیٹھ جاتے تھے، اب جو کوئی سننے جاتا ہے تو اپنی طاق میں ٹوٹنے والے ستارے کو پاتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس انقلاب سے زمین والوں کے ساتھ کس برائی کا ارادہ کیا جا رہا ہے، یا ان کا پروردگار ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں اچھے بھی ہیں اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ ہم جدا جدا راستوں پر تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے نکل سکتے ہیں، اور اب جب ہم نے ہدایت کی بات کو سن لیا تو اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آتا ہے تو پھر گھاٹے ٹوٹے کا اس کو ڈر نہیں رہتا۔ ہم میں کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، تو جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے، اور جو گناہ گار ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ پھر سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ سورہ کاف آیت نمبر 29۔ ہم نے جب جنوں کی ایک جماعت کے رخ کو اے پیغمبر تیری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن کو سنیں، تو جب وہ آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چپ رہو۔ جب قرآن ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے کہ انہیں خبردار کریں۔ انہوں نے جا کر کہا، بھائیو، ہم نے ایک شریعت کی کتاب کو سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور اس کے پہلے جو کتاب الہی آئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اے بھائیو، خدا کے پکارنے والے کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور دردناک عذاب سے تم کو پناہ دے۔ صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے 2 دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دونوں صورتیں الگ الگ واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ پہلے واقعے میں حضرت عبداللہ بن مسعود شریک نہ تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ایک درخت نے کی، اور تفصیلی کیفیت وحی آسمانی سے معلوم ہوئی۔ اسی واقعے کو واقعہ لیلۃ الجن یعنی کہ جن کی رات کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعے مکہ معظمہ ہی میں گزرے ہیں۔ صحیح مسلم، ترمذی اور مسند طیالسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد خاص علقمہ نے پوچھا کہ آپ صاحبوں میں سے کوئی لیلۃ الجن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا، میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر آپ نہیں ملے۔ ہم لوگوں کو طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ آپ کو کوئی اٹھا لے گیا یا دھوکے سے کسی نے قتل کر دیا۔
سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے یہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا مگر آپ کہیں نہیں ملے۔ ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی۔ فرمایا کہ رات کو جنوں کا قاصد آیا تھا، میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو لے کر اس مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلانے کے نشانات دکھائے اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی۔ میں نے ان کے لیے دعا کی کہ وہ جس ہڈی اور گوبر پر گزریں ان کے لیے وہ کھانا ہو جائے۔ مسند ابن حنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے، لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے۔ وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہیں کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب فجر کا اجالا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور وضو کا پانی مانگا۔ میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت یعنی نبیذ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سے وضو کیا۔ اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے 2 آدمی پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہر نصیبین کے جن تھے۔ وہ کچھ معاملات میرے پاس فیصلے کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ کوئی توشے کا سامان تھا؟ فرمایا میں نے انہیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دے دیا ہے۔ گوبر ان کے لیے جو اور ہڈی پر گوشت ہو جائے گی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا منع فرمایا۔ زیادات مسند اور صحیح مسلم کی یہ دونوں روایتیں کیا ایک ہی واقعے کی 2 تفصیلیں ہیں؟ مگر ان دونوں کی روایتوں کے جزیات میں اس قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادات مسند کی روایت بالکل لغو اور بے سروپا ہے۔ اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے: ان ابی فزارہ ان ابی زید مولا عمرو بن الحریث المخزومی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان میں ابو زید مولا عمرو بن حریث ایک مجہول راوی ہے جس سے محدثین میں کوئی واقف نہیں۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں ابو زید غلام عمرو بن حریث، اس کو کوئی جانتا نہیں۔ اس نے ابن مسعود سے روایت کی ہے اور اس سے ابو فزارہ نے۔ اس کی حدیث صحیح نہیں۔ بخاری نے ضعفاء میں اس کو درج کیا ہے۔ اس کی حدیث کا متن یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیذ سے وضو کیا۔ ابو احمد حاکم کہتے ہیں کہ یہ مجہول الحال آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی یہی ایک حدیث ہے۔ البتہ جامع ترمذی میں اسی قسم کا ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرشتوں کی آمد اور دیدار کے متعلق بروایت صحیح مروی ہے۔